اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسی مریم کا بیٹا، رودار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تعالی تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی، باپ اور ماں کے نطفے سے نہ ہوئی۔ رب تعالی فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ سورہ عمران آیت نمبر 59۔ ترجمہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کا کلمہ ہے، نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام مس کر کے یعنی چھو کر شفا دیتے تھے۔ دنیا و آخرت میں عزت و وجاہت والے ہیں اور رب کریم عز و جل کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام کا کوئی باپ ہوتا تو یہاں آپ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف ہوتی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 5۔ ترجمہ لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں کلام کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 شانیں یہاں بیان ہوئی۔ ایک، بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے، چنانچہ سورہ مریم آیت نمبر 29 تا 33 میں آپ علیہ السلام کا کلام مذکور ہے۔ 2، پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے اور وہ یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ لہٰذا جیسے آپ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا معجزہ ہے۔ 3، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔
مجموعی طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایک کلمۃ اللہ ہونا، دو مسیح ہونا، تین حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہونا، چار بغیر باپ کے پیدا ہونا، پانچ دنیا میں عزت والا ہونا کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کے نام کی دھوم مچا دی گئی، آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا بہت سے طریقوں سے ہوگا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے مخلوق کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک رہنمائی ملے گی۔ 6 بارگاہ الہیت سے بدل میں بہت زیادہ قرب و منزلت رکھنے والا ہونا وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں علیہ السلام کی نعت خوانی سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجئے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔